السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وأيدكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنوبا فاطهروا۔ صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ معزز اور محترم سامعین، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید فرقان حمید لا ریب کتاب سے میں نے آیت مبارکہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ آئیے اس آیت پہ کچھ روشنی ڈالنے سے پہلے ہم سب مل کر آقا انعامدار، مدینہ تاجدار، احمد مختار، ہم غریبوں کے غم گسار، سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ بکش پناہ میں درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ رب کائنات ہم سب کو جمعے کی نماز کے لیے اس مسجد میں جمع فرمایا۔ تمام تعریف و توصیف، حمد و ثنا رب کائنات کے لیے، درود و سلام پیارے آقا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ رمضان المبارک کا مہینہ آمد ہے۔ ان قریب انشاءاللہ ہم لوگ رمضان المبارک کے مہینے میں داخل ہو جائیں گے۔ منگل سے انشاءاللہ روزہ رکھیں گے ہم لوگ، اور رمضان مبارک کا عزت و تقریم رسپیکٹ بھی کریں گے۔ اس لیے یہ ہمارا مہمان نہیں بلکہ رب کائنات کی طرف سے یہ مہمان بن کر آ رہا ہے ہمارے گھروں میں۔ گزشتہ جمعہ آپ سامعین کے سامنے میں نے عرض کیا تھا کہ رمضان المبارک کا مہینہ کس طریقے سے گزارنا چاہیے، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مہینے کو کس طریقے سے گزارے تھے۔ اب میں بہتر یہ سمجھتا ہوں کہ رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے تو کیوں نہ کچھ ہم طہارت کے بارے میں جانیں، اس لیے کہ صفائی رہنا، گھر کو صاف ستھرا رکھنا بےحد ضروری ہے، اور اتنا معتبر مبارک مہینہ آ رہا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں النظافۃ نصف الایمان، پاکی جو ہے، نظافت جو ہے، وہ آدھا ایمان ہے ہمارا۔ سمجھیے، صفائی کیا ہے؟ آدھا ایمان ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے کہ جب تم ارادہ کرو نماز کا تو چہرہ دھو لو، کوہنیوں سمیت ہاتھ دھو لو، مسح کر لو اور پیروں کو دھو لو، اور جب تم جنبی ہو جاؤ یعنی تم ناپاک ہو جاؤ تو اچھی طریقے سے طہارت کر لو یعنی غسل کر لو۔ یہ قرآن شریف کی آیت کریمہ کا ترجمہ ہے کہ ہمیں رب حکم فرما رہا ہے کہ جب تم نماز کا ارادہ کرو، نماز پڑھو تو اچھی طریقے سے وضو کر لو۔ شروعات میں جس وقت دین کھل رہا تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نماز معراج
معراج کی رات جب اس نماز کو لائے تو وضو کے بارے میں بھی بتائے، تو اس وقت یہ مسئلہ تھا کہ ایک وضو سے ہم ایک ہی نماز پڑھ سکتے ہیں، یعنی جب بھی نماز پڑھنی ہو تو تازہ وضو کرو پھر نماز پڑھو۔ بعد میں اس احادیث کو منسوخ کر دیا گیا، یعنی یہ حدیث ناسخ ہو گئی، ہٹا لیا گیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے کہ ایک وضو کرو اور جب تک تم باوضو ہو جتنی چاہی اتنی نمازیں پڑھو۔ ظہر میں وضو کیے اور آپ باوضو ہیں تو اسی وضو سے عصر بھی پڑھ سکتے ہیں، مغرب بھی پڑھ سکتے ہیں، عشاء بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن فقہاء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ وضو علی الوضو، یعنی وضو میں اگر وضو کر لیے تو بہت ہی بہترین چیز ہے۔ وضو کرنا بہت بڑا ثواب کا کام ہے۔ کل قیامت کے دن جس وقت نفسی کا عالم ہوگا، لوگ پیاس کے مارے حلق سوکھی ہوئی نظر آئے گی، زبانیں کاٹے ہو جائے گی، اس وقت جو باوضو رہتا ہے، ہمیشہ جو وضو کرتا ہے، اس وقت ان کے اجسام یہ جسم کے حصے چمکتے ہوئے نظر آئیں گے۔ جہاں جہاں وضو کا پانی، چہرہ، ہاتھ، سر، پیر بالکل روشن کی طرح سورج کے مانند، سورج کے یہ کرنیں بھی پھیکے نظر آئیں گے، اتنے روشن ہوں گے وہ چہرے، وہ ہاتھ، وہ جسم جہاں پہ وضو کا پانی گرا رہے گا۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ہم وضو کرتے ہیں تو جہاں جہاں سے پانی بہتا ہے اس جگہ سے، یعنی ہمارے جسم کے گناہ دھل جاتے ہیں، ہمارے جسم کے گناہ ختم ہو جاتے ہیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دریا کے کنارے وضو بنا رہے تھے اور اسی کے اوپر ایک شخص وضو بنا رہا تھا۔ جب وضو بنا کر اٹھے تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شخص کے پاس گئے اور وہ جو گناہ کر کے آیا تھا بول دیا تم نے یہ گناہ کر کے آئے ہو۔ بولے آپ کو کیسے معلوم کہ میں یہ گناہ کیا ہوں؟ بولے جو تم وضو بنا رہے تھے تو تمہارا جو وضو سے پانی گر رہا تھا اس پانی سے میں سمجھ لیا کہ تم یہ گناہ کر کے آئے ہو۔ گناہ کا نام تو نہیں لینا چاہیے، اس میں وارد ہے کون سا گناہ ہے، لیکن انسان کا جب گناہ ہو جائے تو اسے چھپانے کا حکم ہے۔ اس لیے انسان خطا کا پتلا ہے، کوئی انسان نہیں کہہ سکتا ہم گناہ نہیں کرتے ہیں یا ہم سے گناہ نہیں ہو سکتا ہے۔ ہر انسان سے گناہ ہوتا ہے، بچنا چاہیے گناہ سے۔ گناہ اگر ہو گیا تو اسے چھپانا چاہیے، عوام میں نہیں بولنا چاہیے کہ ہم نے فلاں گناہ کیا ہے۔ اس لیے کل قیامت کے دن اگر آپ گناہ کر کے کسی کو گواہ بنا دیے تو کل رب کائنات کی بارگاہ میں وہ گواہ بن جائے گا اور اس وقت وہ کہے گا یہ شخص نے گناہ کیا تھا، مجھ سے بتایا تھا۔ اور اگر گناہ ہو جائے اور ہم کسی سے نہ کہیں تو رب غفور الرحیم ہے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو وضو بہت ضروری ہے نماز کے لیے۔ اب وضو بنانے کے لیے کچھ فرائض ہے، کچھ سنن ہے، کچھ مستحب ہے، اسے جاننا بہت ضروری ہے۔ اس کے بغیر ہمارا وضو مکمل نہیں ہوگا۔ تو آپ سامعین کو تو معلوم ہے الحمدللہ، لیکن پھر بھی میں بتا دیتا ہوں تاکہ ریویژن ہو جائے اور جن کو معلوم نہیں ہے ان کو معلوم ہو جائے۔ وضو میں 4 فرض ہیں۔ کتنے فرض ہیں وضو میں؟ 4 فرض ہیں۔ پہلا جو فرض ہے وہ چہرہ دھونا۔ کیسا چہرہ دھلنا؟ یہ بال اگنے، یہ پیشانی ہے نا، یہاں سے لے کر ٹھڈی تک اور ایک کان کے لو سے دوسرے کان کے لو تک پورا چہرہ بھیگنا چاہیے۔ مسح کرنا ہے، یعنی ہاتھ بھیگ گیا اور یوں پھیر لیے تو اس سے وضو نہیں ہوگا، باضابطہ اس میں پانی بہانا ہوگا۔ بغیر پانی بہائے وضو نہیں ہوگا۔ اگر گیلا ہاتھ سے ہم صرف چہرے میں پھیر لیے تو ہمارا وضو نہیں ہوگا، چہرے میں پانی بہانا ضروری ہے۔ اور بال اگنے سے لے کر ٹھڈی تک اور ایک کان کے لو سے دوسرے کان کے لو تک پورا چہرہ بھیگا رہنا چاہیے۔ اس میں اگر ایک بال کے برابر بھی سوکھا رہا تو ہمارا وضو نہیں ہوگا، اس لیے کہ چہرہ دھلنا فرض ہے۔ دوسرا فرض ہے کلائی سے کوہنیوں سمیت ہاتھ دھلنا۔ کلائی سے کوہنیوں سمیت ہاتھ دھلنا۔ اب ہاتھ دھلنے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں پانی بہہ جائے۔ صرف گیلا ہاتھ کر کے پھیر لینا اس میں یہ وضو نہیں ہوگا، پانی بہانا ضروری ہے کہ پانی بہہ جائے اور اتنا بہہ جائے کہ ایک بال کے برابر بھی ہمارا ہاتھ سوکھا نہ رہے۔ اگر سوکھا رہ جائے گا تو پھر ہمارا وضو نہیں ہوگا۔
तीसरा फ़र्ज़ है चौथाई सर का मसा करना। वमसहू है कुरान में, और सर का मसा करो, तो इसमें इख्तलाफात है कितना सर का मसा करें। तो हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के यहाँ है चौथाई सर का मसा करना। और इमाम शाफ़ई अली रहमा के हैं कि अगर एक बाल भी छू गया तो हमारा मसा हो गया। इमाम शाफ़ी अली रहमा कि अगर ऐसा यूँ कर लिया तो हमारा मसा हो गया। और हमारे यहाँ है कि पूरा सर का मसा करना, सिर्फ यूँ टच करेंगे तो मसा नहीं होगा। मसा करने का तरीका क्या है, ये 3 उंगली ऐसा मिलाएंगे, देख लीजिए, ये 2 उंगली छोड़ देंगे, ये 3 उंगली मिलाएंगे और इसको बिल्कुल यहाँ पेशानी में रखेंगे और बिल्कुल लास्ट तक ले जाएंगे, आखिरी हिस्से तक ले जाएंगे और ये अंगूठा कान के ऊपर से लाएंगे, ऐसा कान के ऊपर से लाएंगे। अब ये शहादत की उंगली बच गई, इसको कान के अंदर डालेंगे सुराख में। अब ये अंगूठा बच गया, अंगूठा कान के पीछे हिस्से का मसा करेंगे। अब ये पेट बच गया उंगलियों का, तो इसे यहाँ हम मसा करेंगे। हुल्कुम का मसा करना मना है, हल्क का मसा करना मकरूह है, हल्क में मसा नहीं करेंगे। ये तीसरा फ़र्ज़ हो गया। चौथा फ़र्ज़ हो क्या है, पैर धोना। कहाँ तक, टुखनों तक, अच्छी तरीके से पानी बह जाए। सिर्फ भीगा हाथ फेरने से वज़ू नहीं होगा, बेहतरीन तरीके से पैरों में पानी बहाना, दोनों पैरों में पानी बहाना। उसके अलावा उंगलियों में खिलाल करना सुन्नत है। अगर उंगलियों में खिलाल करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, खिलाल करना चाहिए ताकि सूखा ना रह जाए। जिनकी दाढ़ी घनी है वो दाढ़ियों में खिलाल करें। खिलाल करने का वजह यह है कि जिल्द में पानी पहुंचना चाहिए, इसलिए चेहरा धुलना फ़र्ज है। और जिनकी दाढ़ी घनी है अगर जिल्द में पानी नहीं पहुंचा तो वज़ू नहीं होगा। इसलिए कहा गया है कि जिनकी दाढ़ियाँ घनी हैं वो खिलाल कर ले ताकि जिल्द में पानी पहुंच जाए। ये है वज़ू की फ़राइज़। और वज़ू बहुत ज़रूरी है, इसलिए तो कुरान में आया है कि जब तुम नमाज का इरादा करो तो पहले वज़ू बनाओ, उसके बाद नमाज़ पढ़ो। बग़ैर वज़ू के नमाज नहीं है। तो ये आप समझ गए, ये 4 फ़र्ज़ है जिसको करना बहुत ज़रूरी है। इन 4 फ़राइज़ जो बताया, इनमें से अगर कोई एक चीज़ भी छूट जाएगा तो हमारी नमाज नहीं होगी, क्योंकि फ़र्ज़ छूटने की वजह से वज़ू नहीं होगा, और जब वज़ू नहीं होगा तो नमाज नहीं होगी। ये गट्टा धोना जो हम पहले धोते हैं ये सुन्नत है। कुल्ली करना ये भी सुन्नत है। नाक में पानी डालना ये भी सुन्नत है। इस तरीके से 14 या 16 चीज़ें वज़ू में सुन्नत है। यहाँ जो हम मसा करते हैं ये मुस्तहब है, गर्दन का मसा करना मुस्तहब है। वज़ू करने का तरीका तो आप सबको मालूम है अल्हम्दुलिल्लाह। अब कुरान में आप पहला ये वज़ू के बाद जो आया है कि जब तुम नापाक हो जाओ, यानी जुम हो जा तो तुम गुस्ल करो, तहारत लो। अगर नहीं करोगे तो तुम नापाक के नापाक ही रहोगे। नापाक इंसान किस तरीके से होता है, जुम्बी का आम माना यह है कि मनी को उछल कर खारिज हो जाना, कूदी मार करके मनी खारिज होना अपनी जगह से, तो वो इंसान नापाक हो जाता है। बीवी के साथ शौबत करना, चाहे मनी खारिज हो या ना हो, हफ्शा दाखिल हो गया, वो इंसान नापाक हो गया, दोनों नापाक हो गए। नाइट फॉल, कोई इंसान सो रहा हो और सोने में इह्तिलाम हो गया हो तो वो इंसान नापाक हो गया, उसे गुस्ल करना बहुत ज़रूरी है। इन तमाम चीज़ों से इंसान नापाक हो जाता है और नापाकी के हालत में हमें गुस्ल करना है। तो जिस तरीके से वज़ू में फ़राइज़ है इसी तरीके से गुस्ल में भी फ़र्ज़ है। अगर वो गुस्ल की फ़राइज़ हम अदा नहीं करेंगे तो हमारा गुस्ल नहीं होगा, और जब गुस्ल नहीं होगा तो वज़ू नहीं होगा, और जब वज़ू नहीं होगा तो हमारा जितने इबादतें हैं वो तमाम इबादतें नहीं होंगी, नमाज नहीं होगी, कुरान नहीं होगा। इसलिए नापाकी के हालत में कुरान छूना, नमाज पढ़ना, मस्जिद के अंदर दाखिल होना, ये सब के सब नाजायज़ व हराम है। हम नापाकी के हालत में कुरान नहीं छू सकते, यहाँ तक कि कुरान की आयत भी पढ़ना मना है नापाकी के हालत में, कि कुरान की आयत भी हम नहीं पढ़ सकते। हाँ, वो पाक साफ़ है, बावज़ू नहीं, यानी वज़ू से नहीं है तो कुरान पढ़ सकता है, कुरान छू नहीं सकता है। बग़ैर वज़ू का कुरान छूना मना है, लेकिन बग़ैर वज़ू का कुरान पढ़ना जायज़ है, कुरान आप पढ़ सकते हैं। जैसा अभी मोबाइल में कुरान आ गया है,
آپ بے وضو ہیں تو موبائل سے آپ قرآن پڑھ سکتے ہیں، اس لیے قرآن چھویا نہیں جاتا، اسکرین ٹچ ہوتا ہے، وہ ہماری جو انگلی ہے وہ اسکرین میں ٹچ ہوتا ہے، نہ کہ قرآن میں، قرآن کی آیت میں۔ تو ہم بے وضو قرآن پڑھ سکتے ہیں، لیکن ناپاکی کے حالت میں قرآن پڑھنا بھی منع ہے۔ اب ہم ناپاک کن چیزوں سے ہوتے ہیں وہ بتا دیا۔ عورتیں حیض و نفاس سے ناپاک ہو جاتی ہیں، تو ان تمام چیزوں کے لیے ہمیں غسل لینا ضروری ہے، طہارت حاصل کرنا ضروری ہے۔ تو غسل میں 3 فرض ہے۔ کتنے فرض ہیں؟ بولیے آپ لوگ بھی۔ غسل میں 3 فرض ہے۔ دیکھیے، وضو میں کلی کرنا کیا تھا؟ سنت تھا۔ ناک میں پانی ڈالنا کیا ہے؟ سنت ہے وضو میں، لیکن غسل میں کلی کرنا فرض ہے، اور اچھی طریقے سے کلی کریں گے۔ اب کلی ایسا کریں گے، دانت میں اگر کوئی چیز اٹکی ہو ایک چنے کی دال کے مانند، تو وہ نکلنا چاہیے۔ اگر نہیں نکلا، منہ کے اندر، دانت کے اندر اٹکا رہا، تو ہمارا غسل نہیں ہوگا۔ خیال رکھیں۔ اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم وضو کرو یا غسل کرو تو پہلے مسواک کر لو، تاکہ دانتوں میں کوئی چیز اٹکی ہو تو وہ نکل جائے۔ تو اچھی طریقے سے کلی کریں گے۔ اگر آپ روزے سے نہیں ہیں تو غرارہ کریں گے، اور روزے سے ہیں تو غرارہ نہیں کریں گے۔ اچھی طریقے سے کلی کرنا ہے۔ یہ غسل کا فرائض بتا رہا ہوں۔ اور دوسرا فرض کیا ہے؟ ناک میں پانی ڈالنا۔ کہاں تک؟ نرم ہڈیوں تک پانی پہنچنا چاہیے۔ اگر یہاں تک پانی نہیں پہنچا تو پھر غسل ہمارا مکمل نہیں ہوگا۔ ایسا چلو میں پانی لیں گے اور لے کر کے تھوڑا اپنی طرف سانس اوپر کریں گے تاکہ پانی یہاں تک پہنچ جائے، اور چھوٹی انگلی سے ناک کو صاف کریں گے، چھینکیں گے، تاکہ جو گندگیاں ہے ناک کے اندر وہ سب صاف ہو جائے۔ یہ دوسرا فرض ہے غسل کا۔ تیسرا فرض ہے سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک پورے جسم میں پانی بہانا۔ سر کے بال سے پیر کے ناخن تک پورے جسم میں پانی بہہ جانا۔ ایک بال کے مانند بھی اگر ہمارا جسم سوکھا رہ گیا، یا جو ہمارے جسم کے اندر بال ہوتے ہیں وہ اگر سوکھا رہ گیا تو ہمارا غسل نہیں ہوگا، اور جب ہمارا غسل نہیں ہوگا تو پھر وضو نہیں، اور وضو نہیں تو نماز نہیں ہوگی۔ تو یہ اہتمام بہت ضروری ہے، پاکی بہت ضروری ہے، پاک صاف رہنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یحب المطہرین، اللہ تعالیٰ جو پاک رہتا ہے اس کو بہت پسند فرماتا ہے، اسے محبت کرتا ہے۔ جو انسان ہمیشہ پاک رہتا ہے، جو ہمیشہ نظافت میں رہتا ہے، ہمیشہ نظیف رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بہت پسند فرماتا ہے جو ہمیشہ پاک و صاف رہے۔ تو آپ ہمیشہ پاک و صاف رہنے کی کوشش کریں، اور ہو سکے تو ہمیشہ باوضو رہنے کی کوشش کریں۔ اس لیے رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، اور یہ مہینہ ایسا ہے کہ ہم چلے تو ثواب، بیٹھے تو ثواب، سوئیں تو ثواب، اٹھے تو ثواب، یعنی ہر ادا میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں ثواب عطا فرما رہا ہے۔ اور دنوں میں اگر ہم سوتے ہیں تو ہمیں ثواب نہیں ملتا ہے، چلتے ہیں تو ثواب نہیں ملتا ہے، لیکن رمضان المبارک کا مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ اگر کوئی انسان روزے کی حالت میں سو رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ثواب عطا کر رہا ہے، اگر روزے کی حالت میں چل رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ثواب عطا کر رہا ہے۔ تو کیوں نہ ہم 24 آور کوشش کریں کہ باوضو رہیں، وضو کی حالت میں رہیں۔ دیکھیے، آپ ٹوائلٹ جاتے ہیں، ہر آدمی ٹوائلٹ جاتا ہے، جب ٹوائلٹ سے باہر آتے ہیں تو چہرہ ہاتھ تو ضرور دھوتے، اتنا تو دھوتے یا نہیں؟ جب ہم اتنا دھو ہی لیتے ہیں تو کیوں نہ وضو کر لیں؟ ہاتھ تو دھوتے ہی ہیں، چہرہ تو دھوتے ہی، کلی کرتے ہی ہیں، تو کیوں نہ ہم وضو کر لیں ٹوائلٹ سے باہر آنے کے بعد۔ اسی طریقے سے جب آپ سونے کے لیے جائیں تو آپ وضو کر کے سوئیں۔ سونے کے بعد آپ کا بھلے وضو ٹوٹ جائے، سونے سے تو وضو ٹوٹ ہی جاتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو وضو کا ثواب دیتا رہے گا اگر آپ وضو کر کے سوئے۔ جب بھی آپ اٹھے نیند سے تو آپ ہاتھ پیر دھوتے ہی ہیں، سو کر کے دھوتے یا نہیں؟ سب انسان دھوتا ہے، اٹھنے کے بعد چہرہ ضرور دھوتا ہے، ہاتھ ضرور دھوتا ہے، تو کیوں نہ ہم وضو کر لیں؟ ثواب ہی ثواب، ہاتھ پیر تو دھوتے ہی ہیں، وضو بنا لیں تو ثواب ملے گا۔ تو آپ رمضان المبارک کے مہینے میں کوشش کریں کہ ہمیشہ باوضو رہے، اور جب چلے تو درود پاک پڑھتے ہوئے چلے، فضول گوئی میں اس مہینے کو نہ گزارے، پاک و صاف رہیں۔ اور مہینے میں تو ہم فضول گوئی میں گزار دیتے، لیکن اس مہینے میں آپ ایک معمول بنا لیں، شیڈول بنا لیں کہ اٹھیں گے، نماز پڑھیں گے،
صبح تو اتنا ہم کو قرآن پڑھنا ہے، اور ظہر کی نماز پڑھیں گے اس کے بعد اتنا ہم کو قرآن پڑھنا ہے۔ اس طریقے سے آپ ایک ٹائم ٹیبل بنا لیں، فضول گوئی میں اس مہینے کو برباد نہ کریں۔ یہ مہینہ آ رہا ہے، بہت معتبر مہینہ ہے، اور اس کی عزت، اس کی تقریم کرنا بہت ضروری ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم اس مہینے کو کھیل کود میں گنوا دیں۔ میرے دوستو، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، اس مہینے میں ہم جس طریقے سے اپنے گھر میں افطاری کے لیے دسترخوان سجاتے ہیں، اسی طریقے سے آپ یہ سوچیں کہ ہمارے گھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ دیا ہے تو دسترخوان سج رہا ہے افطاری کے لیے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ کوئی کسی کے گھر میں افطار کا کوئی سامان نہ ہو اور صرف پانی سے افطاری کر رہا ہو، اسے بھی آپ خیال رکھیں۔ بہت سے ایسے علماء کرام چندے کے لیے آتے ہیں، مدرسے کے چندے کے لیے بھیجا جاتا ہے، سفیر بن کر آتے ہیں، بیچارے مسافر ہوتے ہیں، روزہ کھولنے کا اہتمام ان کے پاس صحیح طریقے سے نہیں ہوتا، تو ایسے عالموں کو ڈھونڈے جو مسافر ہوں، جنہیں روزہ کھولنے کا کہیں ذریعہ نہ ہو، تو انہیں اپنے گھر میں بٹھا کر کے افطاری کروائیں، آپ کو بہت ثواب ملے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے کسی کو افطاری کروایا تو اسے وہ جو روزہ رکھا ہے اتنا ثواب اسے ملے گا۔ تو آپ ایسے عالم دین کو ڈھونڈیں جو سفیر بن کے آتے چندہ کرنے کے لیے، انہیں آپ افطاری کروائیں اور ان کی مدد بھی کریں اور غریبوں کی بھی مدد کریں، اور ہمیشہ پاک و صاف رہیں۔ اور جو وضو میں فرائض بتایا ہوں، غسل میں جو فرائض بتایا ہوں اسے یاد رکھیں، اور جس طریقے سے وضو بنانے کا طریقہ بتایا اس طریقے سے آپ وضو بنائیں، اور جس طریقے سے غسل کرنے کا طریقہ بتایا اس طریقے سے آپ غسل کریں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ڈھیر سارا ثواب عطا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو پاک و صاف رہنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، اور جو مہینہ آ رہا ہے اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادت و ریاضت اور غریبوں کی مدد کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا والحمد للہ رب العالمین۔ استغفر ربی من کل ذنب واتوب الیہ بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ سبھی حضرات، میدان والے بھی، اندر والے سبھی لوگ کھڑے ہوتے سبھی اچھے سے درست کر لیں۔